زرگر تاجر نے علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ میں اپنے گھر گیا تو میری بیوی نہیں تھی۔ میں نے بڑی وعدیں دی، پھر میرے ذہن میں شیطانی خیال آیا اور میں ذمہ دار کی حویلی پر چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا کہ میری بیوی اسی طرح ناچ رہی تھی، اس پہ شراب پھینکی جا رہی تھی اور اس کے جسم کو نوچا جا رہا تھا۔ میں نے ذمہ دار پر دعویٰ کر دیا کہ تم نے میری ساری چیزیں لے لی تھیں، اس خاتون کے بدلے لہذا خاتون میرے حوالے کی جائے۔ ذمہ دار نے تھوڑی دیر تلخ کلامی کے بعد لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ میں لڑکی کو لے کر گھر آ گیا اور گھر میں نے آ کر تسلی سے اس لڑکی کو قتل کیا، اس کے ٹکڑے کیے اور اس کے بدن کو جا کے میں نے جنگل میں دفنا دیا اور یہ دو بازو اس کے دکھانے کے لیے ذمہ دار کو کہ میں نے اس کا کیا حشر کیا ہے اور آئندہ تم اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکو گے، میں نے اسی تھیلے میں دو بازو ڈالے۔ میں جنگل سے واپس آ رہا تھا کہ مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی کہ جی ہمارے دونوں کے غائب ہونے کا پیچھے پتہ چل گیا ہے۔ میں گھبرا گیا۔ اچانک میری اس بزرگ پر نظر پڑی جو بیگ میں یا تھیلے میں جوتے لا رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، یہ ایک سرائے میں گیا، وہاں سے اس نے شربت پیا۔ میں نے وہاں پہ اس کا تھیلا بدل لیا۔ بزرگ کی نظر کمزور تھی، بزرگ نے وہ تھیلا اٹھایا بازوؤں والا جو میں نے ذمہ دار کو دکھانا تھا اور چلا گیا اور وہ تھیلا لے کر یہ قاضی علم دین موچی کے پاس پہنچ گیا۔ یہ ساری کی ساری سٹوری ہے۔ اس خوبصورت لڑکی کو میں نے قتل کیا، بالکل جنگل میں دفن کیا اور باقی کہانی آپ کے سامنے ہے۔ علی بن سفیان نے سارا معاملہ جو ہے وہ میرا چوپٹ کر ڈالا۔ یہ فلسطین پہنچ گیا، وہاں سے اسکندریہ پہنچ گیا، وہاں سے مجھے پکڑ لایا اور اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری سٹوری سنی۔ معاملہ سارا سلجھ چکا تھا کہ تاجر زرگر نے اس لڑکی کا قتل کیا ہے اور قتل کیوں کیا ہے سارا کچھ اس نے بیان کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی موجودگی میں قاضی کی طرف پیغام بھیجا کہ قاضی کو بلایا جائے، چیف قاضی کو۔ تھوڑی دیر بعد چیف قاضی آ گئے، ان کو علیحدہ مسند دی گئی، انہوں نے اپنی پگڑی باندھ دی جو انصاف والی تھی اور وہاں پہ عدالت شروع ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارا قصہ قاضی صاحب کو سنایا، لیکن اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ لڑکی گناہ گار تھی، زانیہ تھی، اس نے تمہیں دھوکہ دیا، تم نے اس کے ساتھ نیکی کی، لیکن اسے قتل کرنے کا اختیار یا تو عدالت کے پاس ہے یا ریاست کے پاس ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس کو قتل کرنے والے؟ اور جو کچھ ذمہ دار کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ بہرحال مقدمہ شروع ہوا قاضی صاحب کی عدالت میں۔ وہ جو بزرگ تھے جو جوتے لائے تھے قاضی علم دین کے پاس، انہوں نے گواہی دی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ علی بن سفیان نے اپنی ساری رودات سنائی کہ میں کس طرح فلسطین گیا، فلسطین سے جو ہے وہ اسکندریہ آیا اور تاجر زرگر کو کس طرح پکڑا، یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اسی دوران علی بن سفیان کے دستے کو روانہ کر دیا گیا کہ ذمہ دار کو گھسیٹ کر دربار میں پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ذمہ دار کو گھسیٹتے ہوئے محافظ وہ دربار میں لے آئے، جو اب عدالت کا جو ہے وہ رخ اختیار کر گئی تھی، جو اب عدالت بن چکی تھی دربار۔
قاضی صاحب نے ساری باتیں سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ زرگر تاجر نے قتل کیا ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی، یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا۔ اس کو فیصلہ ہو گیا، اور پھر ذمہ دار کی طرف توجہ کی قاضی صاحب نے، اور بوڑھے اور علی بن سفیان کی دوبارہ گواہی لی اور اس ذمہ دار کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ تب کہیں جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو چین نصیب ہوا ان بازوؤں کے معاملے کا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ ویسے تو نہیں ہے نا کہ ویسے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ویسے ہے کہ حکمران صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ بہت کم جانتے ہوں گے، آپ نے صرف ان کی جنگیں سنی ہوں گی کہ وہ جرنیل تھے، جرنیل تو وہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ حکمران بھی تھے، اور یہ تھا عوام میں یا عام لوگوں کو پیش آنے والا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اور پھر ساتھ ہی آپ کردار دیکھیں علی بن سفیان کا، کہ اس بندے نے 30-35 دن اس ایک مہمے کو حل کرنے پر لگا دیے، یعنی وہ رجیم چینج آپریشن نہیں کر رہا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر، ساری زندگی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کی، اور وہ کہتا تھا کہ میں صرف انٹیلیجنس چیف اس لیے ہوں کہ میں نے سلطان کو بچانا ہے، اور آخری دم تک علی بن سفیان نے 7 حملوں کے باوجود فدائیوں کے سلطان کو بچایا۔ سلطان اپنی طبی اور بیماری سے فوت ہوئے، ایک ضرب نہیں لگنے دی علی بن سفیان نے سلطان کو، کیونکہ یہ ان کی نوکری تھی۔ اب ذرا کمپیریزن کر لیں، ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ حکمرانوں کی جو اچھی نیت ہوتی ہے نا، وہ پورے ملک پر اثر کرتی ہے۔ ایک یہاں پہ بندہ آیا تھا عمران خان نام کا، اس کی نیت اچھی تھی، وہ کووڈ بھگتا آ گیا، صدی کا سب سے بڑا حادثہ، صدی کی سب سے بڑی وبا، اور دنیا نے کہا کہ جن 3 ملکوں نے بہترین طور پہ اس وبا کے ساتھ نپٹا ہے، ان میں تیسرے نمبر پہ پاکستان ہے۔ خدا کی مدد سے نیت بہت کاؤنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، 7 بر-اعظم جانتے ہیں، آپ شاید نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 3 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ میں صبح والے ویلاگ میں اپنے معزز ویورز کو جمعے کی مبارک دے چکا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ جمعہ آپ کے لیے اور مجموعی طور پر پاکستان کے لیے مبارک ثابت ہو۔ کچھ تازہ ترین خبریں شامل کریں گے، ایک ویلاگ شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے فارم 47 کے وزیر اعظم جعلی، نقلی، اردلی، چپڑاسی جو آپ کو نام آتے ہیں وہ بھی رکھ لیں، تو اس کے فرمودات کے مطابق اور میرے مطابق اس نظام کو بنانے والوں پر اور اس نظام کو چلانے والوں پر، فارم 47 بنانے والوں پر، فارم 47 تقسیم کرنے والوں پر اور یہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو جسٹس منیر کی طرح ان پر، اور مولوی مشتاق کی طرح، اور قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ان پر تھو تھو ہوتی رہے گی، کیونکہ انہوں نے غداری کا جو ہے نا وہ یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آرٹیکل 6 کا کیس ہے، اور ہمیں امید ہے کہ عوامی حکومت قائم ہوگی اور ان کے گلے میں رسے ڈلیں گے۔ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو نئی معلومات کے لیے اور خبروں کے لیے ہمارے چینل پہ قیام کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے ویڈیو کو
शेयर कर दें। और आखिरी गुजारिश ये कि कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखें। जब आप एक दफ़ा क्लिक कर लें तो ये बड़ा अच्छा मैसेज जो है ये यूट्यूब को जाता है। सबसे पहली खबर जिससे आप हैरान परेशान होंगे कि गोरे कितने डाढ़े हैं, हमारे दुश्मनों के कितने लंबे हाथ हैं। डॉक्टर आयशा सिद्दीका ये PhD हैं और इन्होंने पाकिस्तान की सबसे ज़बरदस्त और ख़तरनाक किताब लिखी थी, मेरे पास भी पढ़ी है, साथ ही पढ़ी है, मिलिट्री इंक, जिसमें फ़ौजियों के कारोबार के बारे में बताया गया कि फ़ौजी कितना कारोबार करते हैं और कितना माल छापते हैं। फ़ौजियों से मुराद है जर्नैल, फ़ौजी बेचारे तो हमारे ही भाई हैं। डॉक्टर आयशा सिद्दीका ने इंकशाफ किया है कि ये जो अभी मुआहदा शुआहदा हुआ है ना, और इसको जो है ना स्याही सूखने से पहले जो है ना वो शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया है। तो इजराइल के बंदे आए थे इजराइल के पाकिस्तान में, जहां क्या हो रहा है, उन्होंने मदरसों में मौलवियों से मुलाकातें की, मौलवियों से। अब कोई मौलवी नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा? आपको पता है, आपको पता है ना, मुल्ला मिलिट्री अलायंस वो मदरसों में गए, उन्होंने मौलवियों से मुलाकात। ये डॉक्टर आयशा सिद्दीका ने जो है ना वो इंकशाफ किया है। और डॉक्टर आयशा सिद्दीका की खबर वैसे नहीं होती कि उन्होंने वहाँ उनके साथ जो है ना गिचू 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 किया है। और आपको पता है, मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, इनकी आपको टोटल औकात का पता है। अगली खबर यह है ज़बरदस्त कि डॉक्टर तारिक महमूद जहांगीरी, कराची यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री कैंसिल की थी LLB की। कुल्होड़ो साहब हैं सिंध हाई कोर्ट के, अभी शायद बैठे हैं कोई ऐसे जज, उन्होंने सिंध हाई कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल कर दिया है और बड़ी ज़बरदस्त बात की है। कुल्होड़ो साहब ने कहा कि ये वैसे किसकी मर्जी होती है कि 30 साल बाद 40 साल बाद डिग्रियों का मामला निकाल ले, ये कौन करता है? ये कुल्होड़ो साहब ने पूछा है। अब कुल्होड़ो साहब को भी पता है, हर किसी को पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन वही ये सारा कुछ करते हैं, चौधरी निज़ाम साहब करते हैं। 34 साल बाद 30 साल बाद, मैंने आपको बताया कि भुट्टो को फांसी दी गई तो डॉक्टर सफदर शाह ने मुखालफत की थी। डॉक्टर सफदर शाह की डिग्री 40 साल बाद निकाल ली थी इन्होंने। डॉक्टर सफदर शाह के साथ वो हाल किया कि वो मुल्क छोड़ गए। तो ये तो बहरहाल कुल्होड़ो साहब ने ये सवाल किया है। कुल्होड़ो साहब बहरहाल एक और हैरान कुन खबर आपके सामने रखनी है। एलोन मस्क की कल शाम को जो दौलत थी वो 500 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। एक 25 करोड़ का मुल्क है, उसकी फौज नंबर 1 है, उनके पास एटम बम है, उनके पास मिसाइल हैं, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर रकबा है। उनके जो टोटल रिजर्व्स हैं वो हैं तकरीबन 17 अरब डॉलर्स, उसमें से जो है ना 16.5 अरब डॉलर उधार के हैं और जो है ना वो 50,000 कोई हमारे हैं। एलोन मस्क की दौलत 500 अरब डॉलर्स, और इसमें टेस्ला, इसमें स्पेस एक्स ये है कि ये टैक्सियों की तरह आपको खुला में लेके जाएगी। उसके बाद एक्स ट्विटर, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स जो है एक्स ये एलोन मस्क के बेटे का नाम है। और न्यूज़ लिंक ये जो है वो एलोन मस्क के कारोबार हैं और ये ओरिजिनल कारोबार हैं, ये ओरिजिनल ताजिर हैं, ये साफ सुथरे ताजिर हैं। 1 रुपए की इसमें हेरा फेरी नहीं है, 1 रुपए की। 500 अरब डॉलर एक शख्स एलोन मस्क। उसके बाद सुने, उसके बाद हैं लैरी एलिस, 351.6 अरब अकेले। यानी अगर आपको 1 अरब डॉलर दे दिए जाए ना तो हारून रशीद साहब कहते हैं कि आपके 200 साल गुजर जाएंगे, 200 साल 1 अरब डॉलर में। 351.6 अरब हैं जी लैरी एलिस, सॉरी। और तीसरे नंबर पे सादा संगी मार्क ज़ुकरबर्ग, 240.1 अरब डॉलर। ये अकेले मालिक हैं, अकेले मालिक हैं जी, अकेले मालिक हैं ये। यानी इनके पास इतनी दौलत है। और इसका बताया एटमी मुल्क ना, लंबड़ 1 ना, इसके पास जो है ना वो जो रिजर्व हैं पूरे मुल्क के पास वो उधार के हैं, लेकिन ये ओरिजिनल कारोबारी हैं। ये नवाज शरीफ, जरदारी, लोगों के जेब कुतरना, गरीबों का माल खाना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में खांचा लगाना,
ٹھیکوں میں کھانچے لگانے، یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ کاروباری ہیں، انہوں نے کمائے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اب اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ پہلی سرمائی میں 33% تجارتی خسارہ ہوا ہے۔ 33%۔ تجارتی خسارہ کیا ہوتا ہے؟ چیزیں آپ خریدتے زیادہ ہیں اور بیچتے کم ہیں۔ اب ہم کیا بیچیں؟ ہمارے پاس چور چکے ہیں، ہمارے پاس جھوٹ ہے، منافقت ہے، SIFC ہے، جھوٹے نعرے ہیں۔ ایک سال میں معیشت آسمان پہ پہنچ جائے گی، سٹاک ایکسچینج آسمان پہ پہنچ گئی، بلکہ مریخ پہ پہنچ گئی۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ خریدتے زیادہ ہیں، بیچتے کم ہیں، خسارہ ہے 33%۔ اوپر ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں۔ آگے آئیں۔ سیلاب سے 50,421 ایکڑ اراضی جو ہے وہ ناقابل کاشت ہو گئی ہے۔ 50,421۔ اس میں کتنے خاندان تباہ ہوئے، کتنے خاندانوں کی روزی ماری گئی، ہمیں کیا؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال یہ خوراک کی جو ہے نا کمی میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد آگے آئیں۔ آگے یہ کہ اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی یرغمالی ہیں، سینیٹر مشتاق سمیت ٹوٹل 450 سے لے کر 500 افراد ہیں، 6 پاکستانی ہیں سینیٹر صاحب کو ملا کے، ان کو جو ہے وہ اسرائیل کی بندرگاہ سے یورپ ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ دباؤ زیادہ ہے۔ اگر اس میں یورپی ممالک نہ ہوتے تو وہ سینٹر مشتاق کو روسٹ کر دیتے سیخ پہ چڑھا کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے پاکستانیوں نے کیا کرنا ہے، اسلام آباد نے کیا کرنا ہے، حکمرانوں نے کیا کرنا ہے۔ شکر ہے 7 یورپی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی دوران 39 کشتیوں پر قبضہ کر لیا ہے جو ہے نا وہ اسرائیل نے۔ اس میں کروڑوں کا سامان تھا، کھانے پینے کا، دوائیاں، کمبل، رضائیاں، ان پہ بھی قبضہ کر لیا ہے۔ بہرحال وہ کر سکتے ہیں جی۔ اب اگلی خبر سنیں، یہ جو دے رہے ہیں نا نوبل پرائز، غزہ میں 7 لاکھ افراد پھنس گئے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اور جو ہے وہ ان کے پاس انخلا کا آخری موقع ہے، نکلو۔ اسرائیل کہہ رہا ہے نکلو اتھو، 7 لاکھ نکلو۔ کدھر؟ 7 لاکھ۔ اور نئے حملے میں 53 افراد شہید ہوئے ہیں، 53 افراد۔ وہ جو دکھا رہے تھے نا معدنیات کا بکسہ کھول کے، وہ جو دکھا رہے تھے 53، یہ سارے ان کے ہاتھوں پہ ہے، ان بغیرتوں کے مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں پہ یہ خون ہے۔ پھر جو ہے وہ 53 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اور پیوٹن نے کیا کہا ہے؟ پیوٹن کا کیا تعلق ہے؟ پیوٹن تو ویسے بھی کمیونسٹ ہے، وہ تو خدا کو نہیں مانتے۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ دنیا میں ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ بچوں کا سب سے بڑا قبرستان اس وقت جو ہے وہ غزہ ہے، یہ پیوٹن نے کہا ہے، رشیا کے صدر نے۔ بہرحال جی ٹھیک ہے اگر ہے تو۔ عظمہ بخاری نے شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا جو ہے نا وہ چیلنج کیا ہے۔ 40 سال سے دونوں بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مناظرے کہا کہ جی ہم نے پنجاب میں جتنے کام کیے ہیں، ادھر شرمیلا فاروقی ہیں، شرمیلا فاروقی کے باپ مبارک کے بارے میں آپ پڑھ لیں، پتہ نہیں کون سا فاروقی تھا، اس نے اسٹیل مل کے ساتھ کیا کیا۔ بہرحال یہ ایک دوسرے کو، میں نے کہا نا کتے چھوڑ دیے گئے ہیں توجہ ہٹانے کے لیے کہ بھونکو ایک دوسرے پر، بھونکو شاباش۔ اس کے بعد جی میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ اسلام آباد میں کتوں کی طرح لٹا کر صحافیوں کو پولیس نے مارا ہے، اور لوگ خوش ہے، لوگ بڑا خوش ہے، کیونکہ یہ انہی کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ وہ جو بال اسلام آباد میں بنے ہوئے تھے یہ انہی کے اٹھاتے ہیں، اور ان کی وہ چھترول ہوئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل چیخ اٹھا ہے کہ یار اس طرح مارتے ہیں صحافی کو۔ لیکن یہ کوئی صحافی ہیں؟ یہ تو ٹوٹ ہیں، یہ تو ٹانکے بھڑواتے ہیں، یہ تو دلال ہیں، یہ تو مونڈے پہ سرخ مفرل رکھتے ہیں، یہ تو منہ میں بیڑی رکھتے ہیں، یہ صحافی ہیں؟ یہ تو دلال ہیں۔ بہرحال جی لوگ خوش ہے، ان کو لٹا کے ان کی لٹریشن ہوئی ہے، اور یہ ملے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ ہر معاملے میں، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد یہ اگر ہم وی لاگ کی بات کریں تو یہ جو مکھیہ منتری ہیں صدرنی بڈھی، اس نے دورہ کیا ہے جی چکوال کا، یہ ڈان کی رپورٹ ہے۔ اب یہ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ ایک دن میں جو ٹوٹل خرچہ ہوا ہے چکوال کے دورے کا، وہ ٹوٹل خرچہ ہوا ہے جی 5 کروڑ روپے ایک دن کا۔ یہ وہ کشمیری جو روڈ پہ ہیں، نیپال چیک کر لیں، نیپو کیڈ، اقربہ پروری، 5 کروڑ۔ یہ عورت اگر کلرک کے لیے یہ دے نا، جس طرح یہ بولتی ہے ناگن، یہ کلرک بھی برتھی نہیں ہوگی۔ اگلوں نے پکڑ کے بنا دیا۔ لال کور کے بارے میں بتایا تھا کہ جی وہ میں نے بندوں کو ڈوبتے نہیں دیکھا،
تو جہاں شاہ نے کہا کہ ابھی ڈبوا دیتے ہیں، ایک کشتی میں 20 بندے بٹھائے، کشتی ڈبو دی، وہ لوگ تڑپ تڑپ کے مرے اور لال کو اور تالیاں بجاتی رہی کہ ہاں اچھا اس طرح مرتے ہیں اس طرح مرتے ہیں بندے ڈوب کے، وہی چل رہا ہے۔ 5 کروڑ ایک دن کا، آپ تفصیل سنیں۔ ہائر ایجوکیشن نے 5 کروڑ کا خرچہ کیا ایک دن میں۔ پنڈال میں 24 لاکھ کی لاہور کی ایک کمپنی نے مارکی لگائی، 24 لاکھ کی، اور وہ لگی رہی 4 دن کے لیے، وہ 4 دن کے لیے لگی رہی۔ چلرز اس میں لگے، چلرز وہ جو بڑے اے سی ہوتے ہیں، ان کا خرچہ تھا 35 لاکھ روپے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا 4000 افراد جو اکٹھے کیے گئے، جن کو قید کر کے لایا گیا تاڑیاں مارن تک، ان کا کھانا تھا، اور ایک ٹریلا فروٹی جوس کا جس کے اوپر مکھیہ منتری کی تصویر لگی ہوئی تھی، اندر جوس اوپر مکھیہ منتری، 5 کروڑ ایک دن کا۔ تو ان کے ساتھ کیا حال ہونا چاہیے؟ نیپال والا، بنگلہ دیش والا، کیا حال ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ لوگوں کی حالت دیکھیں۔ پروکٹر اور جو ہے نا وہ سر، آپ کو سلوٹ کرنا بھول گیا ہوں، میرے ایک ویور مستقل کہتے ہیں کہ شکریہ ادا کیا کریں، میں شکریہ ادا کر رہا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کا۔ یہ ایک دن کا چکوال میں خرچہ آیا ہے۔ اس کے بعد عوامی سمندر، یہ مظفر آباد کے دروازے پر کوئی کہہ رہا ہے 5 لاکھ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 6 لاکھ ہیں، یہ جو ہے وہ دستک دے رہا ہے، اور ان کو کمیٹی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، کمیٹی بنائیں گے، کمیٹی وہ جیری محلے عورتیں چھوڑ کے کھائے نہیں آن کمیٹی، وہ بالکل کشمیری کمیٹیوں پہ اعتبار نہ کریں، وہاں پہ کھڑے ہو کر فیصلہ کروائیں۔ اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو یہ اتنے مکار ہیں، یہ اتنے عیار ہیں کہ یہ بعد میں مکر جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں وعدے کوئی حدیثیں یا آیتیں ہوتی ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ بہرحال جی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں، پہلے کہتے تھے یہ انڈیا کے حامی ہیں، پہلے کہتے تھے یہ غدار ہیں، اب چپ کر کے دھوتیاں چھوڑ کے وہاں پہ پہنچے ہیں، اور ان کو پھر لولی پاپ دیا جا رہا ہے جو ہے نا کمیٹی کا، کہ کمیٹی بنائیں گے، کمیٹی بیٹھے گی، کمیٹی مرغا بنے گی۔ بالکل کشمیری عوام جو ہے اتنی محنت کی ہے، تو وہاں سے فورسز کو بھگایا ہے، فورسز واپس پہنچ رہی ہیں، گاڑیاں نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پہ پتلونیں، شرٹیں، ہیلمٹ چھوڑ کے انہوں نے ایک مخصوص جگہ بنائی ہے جہاں پہ پینٹیں لٹکی ہوئی ہیں، ہیلمٹ پڑے ہیں اور پولیس کی چیزیں پڑی ہیں۔ کشمیری ان کمیٹیوں کے چکر میں نہ آئیں اور عوامی حکومت قائم کریں۔ اب یہاں تک آ گئے ہیں تو کام پورا کر کے جائیں۔ اس کے بعد زاہد حسین بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑے زبردست صحافی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو اصل حقدار ہے شہباز شریف کی نظروں میں نوبل پرائز کا، تو وہ بنجمن نیتن یاہو ہے، کیونکہ جنگ کے علاوہ پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں، یا ایران عراق جنگ میں، وہاں پہ بہت سارے لوگ مارے گئے۔ جنگ کے علاوہ اتنے لوگ قتل کرنا یہ صرف نیتن یاہو نے کیے ہیں۔ جنگ کے علاوہ میں مارنا، میں وہ ان کا اپنا ایک تجزیہ نگار کہتا ہے کہ ہم بچوں کو شوقیہ مارنے والے بن گئے، شوقیہ بچوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو شوقیہ میں مار رہے ہیں۔ بھائی کیوں مار رہے ہو؟ میں مار رہے ہیں بچے، وہ حقدار ہے۔ اور شہباز شریف کا اگر بس چلتا، شہباز شریف کا، تو بنجمن نیتن یاہو کو وہ پہلے نوبل پرائز دیتا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، طاقتوروں سے دوستیاں نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں، طاقتوروں کی غلامی ہوتی ہے، اور ہم پدیشی غلام ہیں، ہم نہیں، ہم آزاد ہیں الحمدللہ۔ یہ اسلام آباد والے کیونکہ اپنے مقاصد، اپنا بیلجیم، اپنا آسٹریلیا، اپنا امریکہ، بیٹوں کی نیشنلٹیاں اور جو ہے نا دوہری نیشنلٹیاں، پڑھائیاں، ہے لیول تے ہو لیول، یہ یہی کرتے ہیں نا، سارے یہی کرتے ہیں، پٹھے پٹھے کام، پٹھے پٹھے کورس، پٹھے پٹھے فیشن۔ بہرحال زاہد حسین صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا بس نہیں چل رہا، ورنہ جو ہے وہ نیتن یاہو کو اتنے بندے مارنے پہ شوقیہ وہ نوبل پرائز، ظاہر ہے نوبل پرائز نمایاں بندوں کو ملتا ہے، کوئی آپ نے نمایاں کام کیا ہو تو اس لانتی نے بھی تو نمایاں کام کیا ہے نا۔ آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کے پچھلے آخری سال سے لے کر اب تک نیٹ 1 لاکھ فلسطینی قتل کر چکا ہے، 1 لاکھ فلسطینی۔ وجہ پوچھو میں بھئی کیوں قتل کتنے ہیں میں بھئی ایسے ڈانٹے ہوں، قتل کو بہت طرح جا رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ بہرحال یہ ان کا بس نہیں چل رہا۔ 6 اکتوبر 1981 انور سادات کو
हसन अब्बास मेरा ख्याल है बंदे का नाम था, हसन अब्बास ने कत्ल किया था। कसूर क्या था? कसूर ये था कि अनवर सादात मिस्र का सदर था, इसने जिमी कॉर्टर के साथ मिल के, और बेगन ये वज़ीर आज़म था, बेगन इजराइल का, इन्होंने मुआहदा किया था इजराइल को तस्लीम करने का। सबसे पहला बीज बोया था लानती अनवर सादात ने 1971 में। ठीक है जी, 1971 में नहीं, थोड़ा बाद में 1971 में वो सदर बना था, 81 तक मेरा ख्याल है। 6 अक्टूबर को बहरहाल हसन अब्बास ने उसको जो है वो मार दिया था। परेड हो रही थी, परेड के दौरान जो है उसे मार दिया था। ये सारा कुछ करने के बाद यानी आज पता चला है कि जो आर्मी चीफ हैं वो भी मंजर से गायब हैं, आपको नजर नहीं आए होंगे। टेंशन टंडटी वो भी यानी आजकल गायब हैं, वो को नहीं है उसमें सामने, क्योंकि वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और लेला भी गायब है, लेले ने कश्मीर का जो है ना वो नोटिस ले लिया, कमेटी बना दी, सामने नहीं आ रहा, क्योंकि वो छोटा बच्चा, चूंकि मैं टीचर रहा हूँ इतना अरसा, तो छोटी क्लास का बच्चा ना वो पोटी कर देता ना पेंट में, तो इस तरह बैठ जाता मुजरमों की तरह, इर्द गिर्द देखता चुप करके, क्योंकि जुर्म तो उसने कर दिया, बोल भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। तो फिर आंटियों को पता चल जाता कि इसने 302 कर दिया है। तो ये 302 कारा हैं, ट्रंप ने इनको जो है ना वो बिल्कुल अलिफ नंगा कर दिया है। पहले दिन से मेरे साथ हैं, पहले दिन से, पहले कि जब मैं पैदा हुआ उस दिन से ये 2 बंदे मेरे साथ हैं। ना मोहम्मद बिन सलमान का नाम लिया, हम उन्हें गालियां देते हैं, ना मोहम्मद बिन जैद का नाम लिया, ना अर्दगान का नाम लिया, ना कतरियों का नाम लिया। ये एटमी ताकत पहले दिन से मेरे साथ हैं, पहले दिन से जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ हैं ये हर मामले में। कत्ल करो उनको, जड़ा ना जी इजराइल को खुली दावत दो, ईरान ते हमला करो, कतर ते हमला करो, ये पहले दिन तो मेरे नाल हैं, मेरे संगीन। उस तो बहुत 2 में गायब हैं। वो नर्सरी का बच्चा याद करें जो 302 करके, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल कर नहीं मेरे मौला, एहसान और रहम का मामला फरमा, उनकी कब्रों को ठंडा ठार कर दे, उनकी कब्रों को ताहद निगाह वसी कर दे, और उनके साथ रहम फरमा, उनके साथ रहम फरमा। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।